یہ بہت ہی عجیب و غریب حالات تھے جن میں معاذ اس وقت مبتلا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا ریاضی کے سوالات حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور دور دور تک اس کے نزدیک کوئی اور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی تھا جو اسے بار بار باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کوئی کی آواز ایک دفعہ پھر گونجی، بے وقوف، کیا تم دروازہ بند نہیں کر سکتے؟ معاذ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کوئی دوبارہ کھڑکی آمیز لہجے میں بولا، اور میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اپنے پاؤں دھویا کرو۔ معاذ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ایک دفعہ پھر ہوں کہو کی آواز ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھنے لگا، لیکن دور دور تک پہاڑیوں کے سلسلے کے درمیان ایک سرسبز وادی میں جس درخت کے نیچے وہ لیٹا ہوا تھا کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ معاذ اپنے آپ سے بولا، شاید میں ہی بے وقوف ہوں۔ یہاں کون سا دروازہ ہے جسے میں نے بند کرنا ہے، اور کون سے قالین بچھے ہوئے ہیں جن پر میں نے پیر صاف کر کے رکھنے ہیں؟ جو بھی اس قسم کی باتیں کر رہا ہے میرا خیال ہے پاگل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انسان دکھائی بھی نہ دے اور اس کی آواز سنائی دے تو ہو سکتا ہے یہ اپنے ساتھ مجھے بھی پاگل کر دے۔ تبھی ایک بھورے مٹیالے رنگ کے گول مٹول چہرے نے خود کو اس کے سویٹر سے رگڑا۔ یہ معاذ کی پالتو بلی کا بچہ نیمو تھا۔ یہ معاذ کے کئی پالتو جانوروں میں سے ایک تھا۔ معاذ نے اس کی کمر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو نیمو کی باچھیں خوشی سے کھل گئیں۔ تبھی اچانک نہ جانے کہاں سے پھر آواز گونجی، بے وقوف، دروازہ بند کرو اور چھینکو مت، تمہارا رومال کدھر ہے؟ اب معاذ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ چلا کر بولا، بکواس بند کرو، میں کب چھینکا ہوں اور تم کہاں ہو؟ لیکن آگے سے پھر خاموشی چھا گئی۔ معاذ بہت پریشان تھا، اس لیے کہ اس طرح کے حالات سے وہ کبھی نہیں گزرا تھا۔ موسم بہت خوبصورت تھا اور دور دور تک کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود یہ چیختی ہوئی آواز، اس کا تحکمانہ لہجہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ دوبارہ چلایا، دیکھتے نہیں میں کام کر رہا ہوں؟ تم نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو سامنے آ کر پوچھو، اور سامنے تو آؤ، چھپنا بزدلوں کا کام ہے۔ کوئی دوبارہ بولا، ٹھیک ہے چچا، لیکن اس دفعہ آواز کا لہجہ بدلا ہوا تھا اور آواز میں بلا کی شائستگی اور دھیماپن تھا۔ معاذ نے سر پٹ لیا۔ وہ خود سے بولا، یا خدا، کیا مصیبت ہے، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے اب اس راز سے پردہ اٹھانا ہی ہوگا۔ اگر مجھے اندازہ ہو جائے کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے تو میں بآسانی بولنے والے کو ڈھونڈ لوں گا۔ پھر وہ چلایا، تم کہاں ہو؟ سامنے آؤ تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ اب کی بار آواز میں دوبارہ وہی جھڑکنے والا لہجہ تھا۔ کوئی بولا، میں نے تمہیں ایک دفعہ نہیں کہا، کوئی 1 درجن بار سمجھایا ہے کہ سیٹی مت بجاؤ؟ معاذ بیچارہ حیرانی سے چپ ہو گیا۔ وہ قطعی سیٹی نہیں بجا رہا تھا، ظاہر ہے کہ اس کا پالا کسی پاگل سے پڑ گیا تھا۔ معاذ کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا کہ اسے کسی بھی حالت میں اس پاگل سے نہیں ملنا چاہیے، بلکہ اس سے بچ کر گھر چلا جانا چاہیے۔ اس نے نہایت احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اجنبی آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن اسے ذرا سا گمان تھا کہ آواز اس کی بائیں طرف سے آ رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں درختوں میں چھپتا چھپاتا نزدیکی پہاڑی کی دائیں سمت کو جاتا ہوں تاکہ اجنبی اسے دیکھ نہ سکے۔ اس نے اپنی کتابیں اٹھائیں، پینسل جیب میں رکھی اور کھڑا ہو گیا، لیکن تبھی اس چیختی چلاتی آواز میں لگائے گئے ایک بلند قہقہے نے اس کی ساری احتیاط غارت کر دی، اور وہ پناہ لینے کے لیے قریبی درختوں کے جھنڈ کی طرف بھاگا تو قہقہا لگانا اچانک خاموش ہو گیا۔ معاذ اب بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا اور سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ گھر واپس چلا جائے۔ تبھی وہ آواز دوبارہ گونجی، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ اپنے پاؤں صاف کیا کرو؟ اور اس فقرے کے بعد کسی نے چیخ ماری
تو ڈر کے مارے معاذ کے ہاتھوں سے کتابیں چھوٹ گئیں۔ تبھی اس نے اوپر درخت کی جانب دیکھا تو ایک شاخ پر بیٹھا ایک انتہائی خوبصورت سفید رنگ کا طوطا نظر آیا، جس کی کلگی سنہری رنگ کی تھی، جو طوطے کے سر ہلانے سے اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ وہ اپنی چمکیلی سیاہ آنکھوں سے معاذ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر بار بار ایک طرف کو جھکتا اور اس کی خمدار چونچ سے کچھ کھرچنے کی آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ معاذ نے طوطے کو بے یقینی سے گھورا تو طوطے نے بھی جواب میں معاذ کو آنکھیں دکھائیں۔ پھر طوطے نے اپنا ایک پنجہ ساکھ سے اٹھا کر ماتھے کو کھرچا، جیسے کوئی مفکر سر پر ہاتھ مار کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی کلگی بدصورت اور بدستور اوپر نیچے ہو رہی تھی، اور پھر وہ بولا، چھینکو مت بے وقوف، کیا تم دروازہ بند نہیں کر سکتے؟ کیا تمہیں کسی نے آداب نہیں سکھائے؟ معاذ حیرت کی شدت سے بولا، یا خدا، یہ تو تم تھے جو صبح سے آواز نکال رہے تھے۔ تم نے ڈر کے مارے میری جان ہی نکال لی تھی۔ جواب میں طوطے نے بالکل صحیح چھینک کی نقل اتاری اور بولا، تمہارا رومال کدھر ہے؟ اس دفعہ معاذ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، تم دنیا کے سب سے عجیب و غریب پرندے ہو اور سب سے چالاک بھی، لیکن کیا تم اپنے مالک کو دھوکہ دے کر یہاں آئے ہو؟ طوطے نے سختی سے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، اپنے پاؤں صاف کرو۔ یہ سن کر معاذ دوبارہ ہنسنے لگا۔ تبھی نیچے گھاٹی سے اسے کسی لڑکے کی آواز سنائی دی، جو پکار رہا تھا، کی تم کہاں ہو؟ طوطے نے اپنے پر پھیلائے ایک دفعہ پھر منہ سے کچھ کھرچنے کی آواز نکالی اور گھاٹی کے دامن میں بنے ایک مکان کی سمت اڑ کر چلا گیا۔ معاذ اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لڑکا جسے آوازیں دے رہا تھا وہ یہ طوطا ہی ہوگا۔ اس نے دیکھا وہ لڑکا گھاٹی میں بنے ایک گھر کے باہر باغیچے میں کھڑا تھا، اور یہ جگہ بالکل اس جگہ کے نزدیک تھی جہاں معاذ رہتا تھا۔ معاذ نے دل ہی دل میں خواہش کی کہ کاش یہ لڑکا واقعی وہیں رہتا ہو، کیونکہ اتنے عجیب طوطے کے ساتھ رہنا بڑے مزے کی بات ہوگی۔ وہ ویسے بھی ہر وقت کتابوں کا کیڑا بنے رہنے سے اکتا چکا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ طوطے کے ہونے سے اس کا دل لگ جائے گا۔ معاذ کو کچھ ماہ پہلے خسرہ نکل آیا تھا، جس سے پچھلے سال اس کی کلاس چھوٹنے سے اس کا کام کافی ادھورا تھا۔ اس کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کے چچا کو ایک خط لکھا تھا کہ اسے اسکول کے ہی ایک استاد کے گھر کچھ دن رہنے کے لیے بھجوا دیں، تاکہ وہ اپنا ادھورا کام مکمل کر لے۔ اور معاذ کی دعاؤں کے باوجود معاذ کے چچا نے ہیڈ ماسٹر صاحب کی یہ بات مان بھی لی تھی، لہٰذا اب عین گرمیوں کی چھٹیوں کے درمیان معاذ ریاضی، تاریخ اور جغرافیہ کے اسباق یاد کر رہا تھا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی چھوٹی بہن تزمین کے ساتھ گھر میں مختلف کھیل کھیلے۔ ان کا گھر سمندر کے کنارے پر تھا، جسے وہ اب یاد کر رہا تھا۔ اسے اپنے استاد رائے صاحب بہت پسند تھے، لیکن ان کے ساتھ رہنے والے لڑکوں کو وہ زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، جو خود بھی کسی بیماری یا اور وجہ سے رائے صاحب سے پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ ایک لڑکا عمر میں معاذ سے کہیں بڑا تھا اور دوسرا بالکل ہی دھان پان سا بسورتا ہوا تھا، جسے دنیا بھر کے کیڑوں اور پتنگوں سے بہت ڈر لگتا تھا، اور جانوروں سے بھی، جنہیں ہمیشہ معاذ اکٹھے کرتا رہتا تھا۔ معاذ میں یہ بھرپور خاصیت تھی کہ جانور اس کی طرف کھینچے چلے آ جاتے تھے اور اس پر اعتبار کرتے تھے۔ معاذ تیزی سے گھاٹی کی طرف اترنے لگا تاکہ دیکھ سکے کہ کیا کوئی اور طالب علم بھی رائے صاحب سے پڑھنے آ چکے ہیں، اور اگر طوطا واقعی اس لڑکے کے کڑ ہوا تو مزہ آ جائے گا۔ کم از کم اسے بڑے مسخرے جیسے لڑکے اور دھان پان سے چھوٹے لڑکے سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس نے باغیچے کا گیٹ کھولا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب اس نے دیکھا کہ باغیچے میں ایک لڑکی گھوم رہی تھی۔ لڑکی کی عمر زیادہ نہیں تھی، وہ قریب 9-10 سال کی ہوگی۔ اس کے بال مٹیالے بھورے تھے اور تھوڑے بہت گھنگھرالے بھی تھے، جبکہ آنکھوں کا رنگ
سلیٹی تھا اور اس کے چہرے پر سیاہ نشان تھے جو دور سے نظر آتے تھے۔ وہ بھی غور سے معاذ کو دیکھ رہی تھی۔ معاذ نے اسے ہیلو کہا اور اسے شرارتی لگ رہی تھی۔ معاذ نے اس سے پوچھا، کیا تم بھی یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہو؟ تو لڑکی نے جواب دیا، وہ یہاں پڑھنے تو نہیں آئی، البتہ اپنے بھائی انریک کے ساتھ رہنے کے لیے آئی ہے۔ معاذ نے پوچھا، انریک کون ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، میرا بھائی ہے جو یہاں پڑھنے آیا ہے، لیکن لاپرواہ بہت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بڑا ہو کر پرندوں کے بارے میں تعلیم حاصل کرے گا۔ وہ آرنیتھیالوجسٹ بننا چاہتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ پھر یہ نظمیں اور سبق پڑھنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ معاذ نے لڑکی سے دوبارہ آرنیتھالوجسٹ لفظ دہرانے کو کہا، لیکن دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کے چہرے پر کتنے کیلوں کے داغ ہیں۔ لڑکی نے بتایا کہ آرنیتھالوجسٹ اسے کہتے ہیں جو پرندوں کے بارے میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ انریک پرندوں سے دیوانہ وار محبت کرتا ہے۔ معاذ نے کہا، پھر تو اسے میرے قریب ہی رہنا چاہیے۔ میں سمندر کے کنارے رہتا ہوں جہاں بڑی تنہائی ہے، وہاں جو درختوں کے جھنڈ ہوئے ہیں وہاں پرندوں کی بڑی تعداد کا آنا جانا ہے۔ مجھے بھی پرندے بہت پسند ہیں، لیکن مجھے ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ کیا وہ طوطا انریک کا پالتو ہے؟ لڑکی نے یہ باتیں سن کر اسے جواب دیا، ہاں، وہ 4 سال سے انریک کے پاس ہے اور اس کا نام کیکی ہے۔ معاذ نے شوق سے پوچھا، کیا انریک نے اسے تمام باتیں بولنا سکھائی ہیں؟ وہ سوچ رہا تھا کہ بھلے انریک کے نمبر تمام جماعت سے کم بھی ہوں، لیکن طوطے کو یہ باتیں سکھانے کے لیے اسے پورے نمبر ملنے چاہیے۔ لڑکی نے جواب دیا، نہیں، کیکی نے یہ تمام باتیں سنتے سناتے خود ہی سیکھ لی ہیں، اور زیادہ باتیں اس نے ہمارے بوڑھے تایا سے سیکھی ہیں۔ ہمارے تایا دنیا کے سب سے سخت طبیعت رکھنے والے تایا ہیں۔ ہمارے والدین اب دنیا میں نہیں رہے، لہٰذا ہمارے تایا کو مجبوری سے ہمیں پالنا پڑا ہے۔ وہ ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ گھر کا ملازم بھی ہم سے چڑھتا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرا بھیا انریک میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میری طرح انریک بھی خوش رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے پرندوں میں مگن رہتا ہے۔ معاذ سب سن کر بولا، میرا خیال ہے انریک بھی میری طرح یہاں پڑھنے آیا ہے۔ تم بھی خوش قسمت ہو جو انریک کے ساتھ آ گئی ہو۔ یہاں تم اپنی مرضی سے رہ سکتی ہو، کھیل سکتی ہو۔ بیماری قسمت بری ہے، ہم اپنی کتابوں سے معزز ماری کریں گے۔ لڑکی نے جواب دیا، نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، میں انریک کے ساتھ ہی رہوں گی، میں اس کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتی ہوں۔ معاذ نے حیرت سے لڑکی کو دیکھا اور بولا، میں اور میری بہن تزمین تو ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، تم تو اپنے بھائی کا بہت خیال کرتی ہو۔ تبھی انریک رستے سے نمودار ہوا۔ اس کے بائیں کندھے پر طوطا کیکی بیٹھا ہوا تھا، جو پیار سے اپنی چونچ انریک کے کان کے پیچھے رگڑ رہا تھا، جیسے آہستگی سے انریک کے کان میں کچھ کہہ رہا ہو۔ انریک نے پیار سے طوطے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنی بہن کی مصابہ سلیٹی آنکھوں سے معاذ کو گھورنے لگا۔ اس کے بال اپنی بہن سے بھی مٹیالے رنگ کے تھے اور اس کے منہ پر بھی اتنے نشان تھے کہ جلد پر کوئی خالی جگہ ڈھونڈنا ناممکن تھا، بلکہ تلوں کے نشانات پر لگتا تھا اور تل نکل آئے ہوں۔ معاذ نے اسے آتے ہی چھیڑا، کیا خیال ہے تلوں والے کلیچے؟ اور پھر مسکرایا۔ انریک نے جواب میں کہا، میں ٹھیک ہوں بودی والے لڑکے، اور پھر وہ بھی مسکرا دیا۔ لیکن لاشعوری طور پر معاذ کا ہاتھ اپنے سر پر گیا، جہاں اس کی بالوں کی ایک لٹ بودی کی صورت میں سیدھی کھڑی تھی، جو وہ کبھی پانی لگا کر یا کنگھی کر کے سیدھا نہیں کر پایا تھا۔ اب بولنے کی باری کیکی کی تھی، جو چیخا، اپنے پاؤں صاف کرو۔ لڑکی نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں کیکی مل گیا۔ کیکی کو اجنبی جگہیں پسند نہیں ہیں، اس لیے وہ اڑ گیا تھا۔ میرا خیال ہے، انریک نے بہن کو بتایا، کہ کیکی زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ وہ مجھے پورا یقین ہے کہ کیکی باتیں سن کر یہ بودی والا لڑکا ضرور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا ہوگا۔
معاذ نے اسے بتایا، میں واقعی بھاگ نکلا تھا، اور پھر دونوں بہن بھائیوں کو سارا واقعہ سنانے لگا۔ وہ تینوں اکٹھے ہنسنے بولنے لگے اور کیکی بھی اس میں شریک ہو گیا۔ وہ ایسے ہنس رہا تھا جیسے کوئی لڑکا ہنس رہا ہو۔ معاذ بولا، مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں بہن بھائی یہاں آئے۔ وہ واقعی بہت خوش تھا۔ بڑی مدت کے بعد وہ اتنا خوش تھا۔ وہ دونوں بہن بھائیوں سے مل کر بہت خوش تھا۔ وہ انہیں دوست بنانا چاہتا تھا۔ وہ انہیں اپنے پالتو جانوروں سے ملوانا چاہتا تھا۔ وہ اکٹھے سیر کو جاتے تھے۔ انریک اپنی بہن نایاب سے کچھ سال بڑا تھا۔ وہ کوئی 12-13 سال کا ہوگا۔ معاذ بھی تقریباً انریک کا ہی ہم عمر تھا۔ معاذ کو افسوس ہو رہا تھا کہ تزمین وہاں موجود نہیں تھی۔ تزمین بھی نایاب کی طرح 9-10 سال کی تھی۔ وہ بآسانی اس گروپ میں شریک ہو سکتی تھی، لیکن ہو سکتا ہے اس کی جھگڑالو طبیعت کی وجہ سے ایسا نہ بھی ہو سکتا۔ معاذ نے سوچا کہ انریک اور نایاب اس کے اور تزمین سے کتنے مختلف ہیں۔ صاف ظاہر تھا کہ نایاب اپنے بھائی سے محبت کرتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ شاید ہی کبھی تزمین نے اس کا کوئی کام کیا ہو جیسا نایاب کرتی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ شاید ہی کبھی تزمین نے اس کا کام کیا ہو جیسا نایاب دوڑ دوڑ کر اپنے بھائی کے لیے کر رہی تھی۔ پھر لڑکے نے سوچا کہ ہر شخص کی طبیعت مختلف ہوتی ہے۔ تزمین بھی طبیعت کی بری نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، لیکن اسے پتہ تھا کہ وہ اس کے بغیر سمندر کے کنارے گھر میں تنہا ہوگی، اور اس کی چچی اس سے کام بھی خوب لے رہی ہوں گی۔ شام کو چائے پیتے وقت سبھی خوشی سے انریک کے سینے پر میٹھے طوطے کو دیکھ رہے تھے اور اسی کے متعلق فقرے بھی کس رہے تھے۔ البتہ نایاب بڑے لڑکے کو تنگ کر کے اور دھان پان سے بزدل لڑکے کو گدگدی کر کے مزہ لے رہی تھی۔ بچوں کی بوریت دور ہوتی جا رہی تھی۔ معاذ کو لگتا تھا کہ انریک اور نایاب کی موجودگی میں پڑھنا اتنا اکتانے والا تجربہ نہیں ہوگا۔ رائے صاحب نے چھٹیوں میں بچوں پر بہت محنت کی۔ وہ ساری صبح ان کو مختلف سبق پڑھاتے رہتے، پھر بار بار ان اسباق کی دہرائی کرواتے تاکہ بچوں کو یہ سبق برابر یاد ہو جائے۔ وہ اس سارے عرصے کے بعد تمام ہی بچوں کی تیاری سے مطمئن تھے، ماں سوائے انریک کے۔ انریک نے پرندوں کے علاوہ کسی چیز پر ہی ہرگز توجہ نہیں دی۔ رائے صاحب اسے شکایت کہتے، انریک، اگر تم نے جیومیٹری پر اتنی توجہ دی ہوتی جتنی تم پرندوں پر لکھی گئی کتابوں پر دیتے ہو تو اپنے ہم جماعتوں سے کہیں زیادہ نمبر لے سکتے تھے۔ تم مجھے تنگ کرتے ہو۔ مجھے کبھی کسی نے اتنا جج نہیں کیا جتنا تم نے کیا۔ تبھی کیکی بولا، اپنا رومال استعمال کرو۔ رائے صاحب نے مایوسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے منہ سے عجیب سی آواز نکالی اور کہنے لگے، میں کسی دن تمہارے اس طوطے کی گردن تو ضرور مروڑ دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم کبھی اتنی دیر پڑھ نہیں سکتے جب تک یہ طوطا تمہارے بازو پر براجمان ہے، اور تمہارے علاوہ معاذ بھی اگر اپنے کریا پالتو جانوروں جماعت میں مسلسل لاتا رہا تو یہ جماعت میرے لیے تو کیا سب کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ تم سب میں نے صرف نایاب ہے جو پڑھنے میں دھیان دیتی رہتی ہے، حالانکہ وہ یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ نایاب کو کام کرنا واقعی پسند ہے۔ وہ خوشی خوشی بھائی کے پہلو میں بیٹھی رہتی ہے اور ویسا کام خود بھی کرتی رہتی ہے۔ اس کے بھائی انریک کو کرنے کے لیے کہا جاتا اور اس عرصہ میں جب اس کا بھائی پرندوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا، وہ دیے گئے کام کو حل کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اب وہ معاذ کی شرارتوں کو بھی پسند کرنے لگی تھی، کیونکہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب اس کی کسی آستین یا جیب سے کوئی نامانوس پالتو جانور برآمد ہو جائے۔ ایک دن پہلے ہی اس کی آستین سے رینگتا ہوا گھاس کا رنگ برنگا ٹکڑا نکلا تھا، جس سے رائے صاحب بہت ناراض ہوئے تھے، اور ایک دن تو ایک ننھا منھا پتھریلا چوہا معاذ کی جیب میں سے برآمد ہوا اور رائے صاحب کی پتلون کے پائجامے میں جا گھسا۔